کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ کئی ابتلاءات میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مبتلا کیا تھا، آزمائشوں میں مبتلا کیا، لیکن وہ ساری کی ساری آزمائشوں سے جو ہے وہ کامیاب ہوئے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونہا عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص مقام عطا فرمایا تھا، اور وہ ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ انبیاء کرام میں اللہ نے ان کو وہ خاص حیثیت دی ہے کہ آپ توحید کے اوپر اور اللہ رب العزت کی وحدانیت کے اوپر یعنی ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، اور وقت کے جو جابر قوتیں تھیں، وقت کا جو نمرود تھا جس نے خدائی دعویٰ کیا تھا، اس کے مقابلے میں آپ کھڑے ہوئے۔ تو لہذا ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ان ہذہ امتکم کان ابراہیم، آتا نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ پوری کی پوری ایک امت تھے، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ کئی ابتلاءات میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مبتلا کیا تھا، آزمائشوں میں مبتلا کیا، لیکن وہ ساری کی ساری آزمائشوں سے جو ہے وہ کامیاب ہوئے۔ تو لہذا ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے جب اللہ رب العزت سے درخواست کی، وہ آیت ذہن میں آگئے، ان ابراہیم کان امتن، کہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ ایک پوری ایک امت ہیں۔ اب وہ امت کس اعتبار سے، یعنی اگر اس کا آپ اس معنی میں مفہوم لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کئی آزمائشوں میں مبتلا کیا، اور وہ ساری آزمائشوں میں جب انہوں نے کامیابی حاصل کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اعزاز عطا فرمایا۔ تو لہذا ناظرین، انہوں نے اللہ رب العزت سے گزارش کی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ آپ مجھے دکھا دیں کیف تحیی الموتیٰ، کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، کیا آپ کو یقین نہیں ہے، کیا آپ ایمان نہیں لائے، کیا آپ کو یقین نہیں؟ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، تو انہوں نے فرمایا نہیں، بالکل مجھے پورا یقین ہے، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن میں جو ہے وہ اپنے اطمینان قلب کے لیے۔ اس سے ایک بات پتہ چلی کہ سم ٹائم انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اور جب تک وہ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھے اس کو اطمینان قلب حاصل نہیں ہوتا۔ تو لہذا ناظرین، اس زمانے میں ایک بہت بڑا طبقہ تھا جو انکار کرتا تھا کہ موت کے بعد دوبارہ جو ہے وہ اٹھایا جائے گا، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ ہر دور کے اندر، ہر دور میں ایک ایسا طبقہ موجود ہوتا ہے جو بعث بعد الموت کا منکر ہے، جو کہتا ہے کہ بھئی جب انتقال ہو گیا، مر گئے، مٹی ہو گئے اور ختم ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے افراد تھے، اور جن کے بارے میں یاسین کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، کہ وہ ہم پر مثالیں بیان کرتا ہے، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقَهُ، اور اپنی خلقت کو، اپنی پیدائش کو بھول چکا۔ کیسے وہ
وہ آتا ہے غالباً ولید کے بارے میں کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر اس نے جو ہے وہ ایک ہڈی تھی اس کے ہاتھ میں، اس کا چورا چورا کیا، اور چورا کرنے کے بعد اس کو پھونک سے اڑا دیا، اور پھونک سے اڑانے کے بعد کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم اب بھی اس بات کا دعویٰ کرتے ہو کہ یہ جو ہڈی ہے جو ریزہ ریزہ ہو چکی ہے، جو چورا چورا ہو چکی ہے، یہ دوبارہ سے جو ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ جمع فرمائیں گے بقول تمہارے، اور یہ دوبارہ سے جو ہے وہ اس کے اوپر گوشت چڑھا کے اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ زندہ کر دیں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یعنی اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو بیان کیا کہ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، کہ یہ ہم پر مثالیں بیان کرتا ہے اور خود جو ہے اپنی خلقت کو بھول چکا۔ تو اور قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، اس میں اللہ تعالیٰ نے وہ پورا واقعہ بیان کر دیا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ نبی آپ کہہ دیجئے قُلْ يُحْيِي الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، کہ پہلے درجے میں یعنی انسان کا وجود نہیں تھا، تمہارا کوئی وجود نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اول درجے میں کیسے پیدا کیا؟ دیکھیں نا، کوئی شخص ہے جس کی عمر 40 سال ہے، تو 40 سال پہلے تو اس کا کوئی وجود نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو عدم سے وجود دیا۔ تو جب وہ پہلے نہیں تھا، قُلْ يُحْيِي الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں پہلے درجے میں جب پیدا کر دیا۔ دیکھیں، پہلے درجے میں پیدا کرنا یہ مشکل کام ہوتا ہے، ایک چیز کا وجود نہ ہو اور اس کو وجود دینا، یہ مشکل کام ہے۔ جب اس چیز کا وجود ہو جائے اور اس کو دیکھ کر کاپی کرنا اور اس جیسی چیزیں بنا لینا، تو یہ کوئی کمال نہیں ہوتا۔ کمال کیا ہے کہ اس کو اول درجے کے اندر پیدا کرنا۔ آپ کسی بھی چیز کے اندر آپ دیکھ لیں، مطلب آج جو ہے آپ کے سامنے یہ بڑی بڑی جو لائٹس ہیں اور بلبز ہیں، ٹیوب لائٹس ہیں، اور مختلف قسم کی جو ہے اسپاٹ لائٹس ہیں، اسٹریٹ لائٹس ہیں، بڑی بڑی جو ہے سرچ لائٹس ہیں، یہ ساری جو لائٹس ہیں، یہ تو ساری، یہ کمال یہ نہیں ہے۔ کمال وہ ہے کہ جس شخص نے پہلا بلب بنایا، اصل کمال اس کا ہے۔ آج جو یہ آپ کو ٹیلی فون نظر آ رہے ہیں، سیل فون نظر آ رہے ہیں، اسمارٹ فون نظر آ رہے ہیں، مختلف قسم کی جو ہے وہ ڈیوائسز نظر آ رہی ہیں آپ کو، یہ کمال نہیں ہے۔ کمال وہ ہے جس شخص نے پہلا ٹیلی فون بنایا تھا۔ تو لہذا ناظرین، پہلی گاڑی بنانے والا شخص جو ہے اس کا کمال ہے، پہلا جہاز بنانے والے کا کمال ہے۔ تو اس کے بعد دیکھ کر اور کاپی بنانا تو بہت آسان ہے۔ تو اللہ یہاں پہ کہتے ہیں کہ دیکھو، تم تو یہ بات کر رہے ہو کہ تم مرنے کے بعد مٹی ہوگے اور پھر دوبارہ سے جو ہے تمہیں جو ہے زندہ کیا جائے گا، تمہیں اس دوبارہ سے زندہ کرنے پہ اعتراض ہے۔ تم اپنی تخلیق پر غور و فکر نہیں کرتے کہ ہم نے تمہیں کیسے پیدا کیا۔ تو لہذا اصل چیز تو یہ ہے کہ تمہارا تو کوئی وجود نہیں تھا، اللہ نے تمہیں وجود عطا کیا۔ تو لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ کہتے ہیں، یا اللہ آپ مجھے دکھائیں کیف ارینی تحیی الموتیٰ، قال اولم تؤمن، اللہ نے فرمایا کہ کیا آپ کو یقین نہیں؟ قال بلی ولکن لیطمئن قلبی، کہا بالکل مجھے یقین ہے لیکن اطمینان قلب کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ قال فخذ اربعۃ من الطیر فصرہن الیک ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا ثم ادعوہن یأتینک سعیا، کہ آپ 4 پرندے لیں اور مختلف پرندے لیں۔ قرآن میں صرف یہ پرندوں کا تذکرہ ہے، اب وہ کون سے تھے یہ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ بھئی مور تھا، مرغی تھی، اور اسی طریقے سے اور 2 اور پرندے تھے، لیکن قرآن نے جو ہے فرمایا کہ بھئی 4 پرندے آپ لے لیں، اور 4 پرندے لیے، اور وہ 4 ایک جیسے تو نہیں ہوں گے، یقینی طور پر مختلف ہوں گے، اور ان کو جو ہے آپ ان کو ذبح کر کے اور ان کا بالکل ٹکڑے ٹکڑے بوٹی بوٹی ریزہ ریزہ کر دیں، اور پھر ان کو مختلف مکس کر کے مختلف پہاڑوں کے اوپر چوٹیوں پہ آپ رکھ دیں، اور پھر ان کو پکاریں، تو آپ دیکھیں وہ کس طرح ثم یأتینک سعیا، کہ وہ آپ کے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ اڑتے ہوئے آئیں گے، اگر یہ کہتے کہ اڑتے ہوئے آئیں گے تو وہ ہو سکتا ہے کہ بھئی وہ پرندے نہ ہوں، کوئی اور پرندے ہوں، اور جو ہے یہ تو وہ نہیں ہے، دوسرے ہیں۔ تو دوڑتے ہوئے آئیں گے سارے۔ جب انہوں نے ان کو پکارا تو وہ سارے پرندوں کی جو اجزاء تھے وہ الگ ہوئے، اور ہر پرندہ مستقل جو ہے وہ صورت اس نے اختیار کی، اور ثم یأتینک سعیا، اور وہ آپ کے پاس دوڑتے ہوئے آ گئے۔ تو لہذا ناظرین، یہ کیا ہے؟ اس کو آپ کیا کہیں گے؟ اس کو آپ کہیں گے حق الیقین، کہ یہ اب یقین کی کون سے مقام پر پہنچ گئے کہ اب پورا کامل یقین ہو گیا
دیکھیں 3 چیزیں ہوتی ہیں. سب سے پہلی چیز ہوتی ہے بنیادی طور پر اس کو کہتے ہیں علم الیقین. علم الیقین کیا ہے؟ مثال کے طور پر کسی نے آپ سے کہا کہ بھئی آگ ہوتی ہے اور آگ ایسے ہوتی ہے، اس کے شعلے ہوتے ہیں اور جب وہ جلتی ہے تو چیزوں کو جلا دیتی ہے، تباہی بربادی پھیر دیتی ہے. اگر اس میں آپ ہاتھ ڈالیں، جسم ڈالیں تو جسم جل جاتا ہے. اب آپ نے آگ کو نہیں دیکھا، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آگ کیا چیز ہے. اب ایک آدمی آپ کو آگ کے بارے میں خبر دیتا ہے اور جو خبر دینے والا شخص ہے وہ قابل اعتماد شخص ہے اور وہ اس کی دیانتداری مشہور ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے ایک ایسی چیز دیکھی ہے اور وہ آ کے آپ کو خبر دے رہا ہے. اس کو کہتے ہیں علم الیقین، کہ اب آپ کے پاس علم ہوا ہے، آپ کو اس چیز کے ہونے کا یقین ہو گیا کہ علمی طور پہ کہ بھئی ایک ایسی چیز کوئی موجود ہے. اب دوسرے درجے کے اندر اس کو وہ آگ آپ کے پاس آ گئی اور آپ کو آگ دکھا دی گئی کہ بھئی یہ ہے آگ، اور آپ نے آگ کا مشاہدہ بھی کر لیا، آنکھوں سے بھی دیکھ لیا، تو اس کو کہتے ہیں عین الیقین. اور تیسرے درجے کے اندر آپ نے اس آگ کو استعمال بھی کر لیا، اس پہ کسی چیز کو پکا لیا، کسی چیز کو جلا دیا اور اپنا تھوڑا سا ہاتھ بھی آگے کیا دیکھنے کے لیے کہ یہ ہاتھ کو جلاتی نہیں جلاتی. جیسی آگ ہاتھ آگے کیا، ہاتھ بھی جل گیا آپ کا. تو اب آپ کو حاصل ہو گیا حق الیقین. تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ جب انسان جو ہے، دیکھیں ابھی سوالات اٹھتے ہیں نا، کتنے لوگ سوالات کرتے ہیں کہ یار دنیا کی زندگی ہے، جو کچھ ہے یہی ہے، کس نے دیکھا ہے، اور قبر کیا ہے، قبر کی کیا زندگی ہے، برزخ کس کو کہتے ہیں، آخرت کس کو کہتے ہیں، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے. اکثر آپ حضرات کے سامنے لوگ سوالات کو اٹھاتے ہیں. تو اب ہم اول درجے کے اندر ہمارے پاس جو ہے وہ علم الیقین پہلے درجے میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ کر ہمیں بتاتے ہیں. قرآن کا نزول ہوتا ہے، آپ بتاتے ہیں یہ قرآن ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے. آپ جو ہے جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، مرنے کے بعد کی زندگی کے احوال، قبر کے احوال، یہ ساری چیزیں آپ بتاتے ہیں ہمیں. اب ہمیں جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مخبر صادق ہیں اور آپ سے زیادہ سچا کوئی نہیں، تو لہذا ہم ان کی اقوال پر، ان کی باتوں پر یقین کرتے ہیں. اسی لیے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کہا جاتا ہے، سچا، بہت زیادہ سچا، کیونکہ انہوں نے تصدیق کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کی کہ جب ابو جہل نے ان کے سامنے سوال کیا تھا. تو لہذا وہ صدیق اول ہیں، اور صدیق کا درجہ جو ہے انبیاء کے بعد پہلا درجہ صدیقین کا ہوتا ہے، اور ان میں سب سے اول درجہ صدیق اکبر کا ہے. یعنی وہ صدیق جو اکبر ہیں سب سے زیادہ سچے ہیں اور تصدیق کرنے والے ہیں. تو لہذا اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان کیا تو ہمارے پاس علم ہو گیا. اب ہم نے علم حاصل کر لیا کہ بھئی اب علم ہے، ہم یعنی نالج ہو گئی ہمارے پاس کہ بھئی ایسے ہے، قبر میں یہ ہوگا اور حشر کے میدان میں یہ ہوگا، پل صراط، میزان، یہ ساری چیزیں ہم سب کو پتہ ہے. تو لہذا یہ پہلا درجہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا، دیکھو جب تم کثرت نے تمہیں ہلاکت میں ڈال دیا اور جہاں تک کہ تم نے قبروں میں پہنچ گئے، حتی زرتم المقابر، یعنی تم نے قبور کی، مقابر کی زیارت کر لی. کیا مطلب؟ قبروں میں پہنچ گئے اور تم عنقریب جان جاؤ گے، تمہیں سب کچھ پتہ چل جائے گا، کوئی چیز تم سے پوشیدہ نہیں رہے گی. اور علم الیقین کی حد تک پھر جب اپنی آنکھوں سے دیکھو گے تو عین الیقین کی حد تک تمہیں جو ہے وہ کیا ہوگا، تم اس مقام پر پہنچ جاؤ گے. اسی طرح سورہ واقعہ میں ارشاد فرمایا فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرُوحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْحَقُّ الْيَقِينُ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْحَقُّ الْيَقِينُ. کہ یہ اللہ تعالیٰ جہنمیوں کا، جنتیوں کا، ان کے بارے میں احوال بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْحَقُّ الْيَقِينُ. تو انسان یقین کی حد تک اس کو پہنچ جائے گا جب وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا اور جب وہ اس پورے مرحلے سے گزرے گا. تو لہذا ناظرین، مومن جو ہے، پکا مومن وہ ہوتا ہے کہ جو اس کو عین الیقین، کہ گویا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھا لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جب بتا دیا، تو اسی کو تو کہتے ہیں غیب کے اوپر ایمان رکھنا، کہ امور غیوبات
امور غیوبات کیا ہیں؟ کہ جو پوشیدہ ہیں، جو بظاہر ہمیں نظر نہیں آ رہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان کر دیا۔ تو مومن وہ ہوتا ہے کہ جو الذین یؤمنون بالغیب، کہ جو غیب کے اوپر ایمان رکھتا ہے اور اس کو پورا کامل یقین ہے، اور جب انشاءاللہ کل قیامت کے دن جب یہ سارے مناظر کو جو عالم قبر سے لے کے عالم حشر اور پھر جنت اور جہنم تک کے جو مناظر ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو کامیابی عطا فرمائیں گے انشاءاللہ، اور اللہ رب العزت کی ذات سے پورا یقین ہے کہ جب ہم جنت کے اندر پہنچ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں حق الیقین تک جو ہے وہ مقام بھی عطا فرمائیں گے۔ لیکن دنیا کے اندر بعض انسان ایسے ہوتے ہیں جن کو حق الیقین کی حد تک یہ کیفیت حاصل ہوتی ہے، مقام حاصل ہوتا ہے، اور انبیاء کرام ہو گئے، صحابہ کرام ہو گئے، اولیاء کرام ہو گئے، کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہوتا، اور اس معاملے میں وہ جو ہے وہ تذبذب کا شکار نہیں ہوتے، کیونکہ جو مومن ہوتا ہے، مومن شک سے بالا تر ہوتا ہے، اور اس کو کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہوتا، کیونکہ مومن کہتے ہی اسے ہیں کہ جس کو پورا یقین ہو۔ اگر ذرہ برابر بھی شک آ جائے گا اور وہ شبہات میں پڑ جائے گا تو وہ مومن نہیں ہے، پھر تو وہ کیا ہوگا؟ اس کے بارے میں ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ تو منافق ہے، اور جو ہے مذبذبین بین ذالک، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ وہ اس طرف ہے نہ وہ اس طرف ہے، اور وہ ہمیشہ جو ہے تذبذب کا شکار ہوتا ہے۔ تو لہذا ناظرین، جو مسلمان ہوتا ہے، جو ایمان والا شخص ہوتا ہے، وہ ہمیشہ ایک حالت پہ رہتا ہے۔ اب یہ حالت ایمان ہے، اور حالت ایمان یہ بھی آج آپ کو میں تھوڑا سا ضمناً بتا دوں کہ ایمان جو ہے وہ ایک کیفیت ہے، اور اس کیفیت کے اندر یہ بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے۔ اب آپ حضرات کہیں گے کہ بھئی یہ کیسے، کہ ایمان تو کیسے گھٹتا اور بڑھتا ہے؟ دیکھیں نا، جب ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہیں اور جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو بڑھا دیتے ہیں۔ ثم انزل السکینۃ علی رسولہ والمؤمنین، کہ اور اللہ تعالیٰ جب سکینہ کو نازل کرتے ہیں مومنین پر، ایمان والوں پر، اور پھر ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، کہ اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو بڑھا دیتے ہیں، لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، ان کے ایمانوں کے ساتھ، کہ هو الذی، جن کے اوپر اللہ تعالیٰ سکینہ کو نازل کرتے ہیں۔ تو اس سے بات پتہ چلتی ہے کہ انسان کا ایمان بڑھتا بھی ہے اور ایمان گھٹتا بھی ہے۔ اور بڑھتا کب ہے؟ جب آپ جو ہے قرآن کی تلاوت کریں، جب آپ جو ہے اللہ کا ذکر کریں، اور جب آپ جو ہے وہ ایسے ماحول کے اندر بیٹھیں جو ماحول جس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا تذکرہ ہوتا ہو، اور پھر اس ماحول کے اندر آپ دیکھیں کہ آپ کا ایمان بڑھنا شروع ہو جائے گا، آپ کے ایمان کی کیفیت بدلنا شروع ہو جائے گی۔ اور پھر اگر آپ کا ماحول بدل جاتا ہے، آپ ایک ایسی مجلس کے اندر چلے جاتے ہیں جو گناہ کی مجلس ہے، جہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، ایسا ماحول ہے جہاں پر جو ہے ہر قسم کی برائی ہے، تو اور گفتگو بھی برائی کی ہے، تو آپ تھوڑی دیر وہاں پہ رہیں گے تو آپ اپنے موازنہ کریں، آپ جانچیں اپنی کیفیت کو، کہ اس میں آپ دیکھیں گے کہ ایمان جو ہے وہ آپ کا گھٹنا شروع ہو گیا ہے۔ اس لیے تو علماء نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کی 3 قسمیں ہیں۔ ایمان الانبیاء، انبیاء کا ایمان جو ہے وہ یزید، وہ بڑھتا ہی رہتا ہے، ولا ینقص، اس کے اندر کوئی نقص نہیں آتا، کوئی کمی نہیں آتی، وہ ہمیشہ بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ایمان الانبیاء۔ اور دوسرے درجے میں ایمان الملائکہ، لا یزید ولا ینقص، نہ وہ کم ہوتا ہے نہ وہ بڑھتا ہے۔ ملائکہ کا ایمان ایک حالت پہ قرار رکھتا ہے، وہ اس کے اندر کوئی کمی زیادتی نہیں ہوتی۔ اور تیسرے درجے کے اندر ایمان المومنین، کہ مومنین کا ایمان ہے، یزید و ینقص، یہ بڑھتا بھی ہے اور یہ کیا ہوتا ہے، یہ کم بھی ہوتا ہے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات للالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، کہ جو مومن ہوتا ہے وہ تخلیق پر غور کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، اور مومن جو ہے وہ ہر آن ہر گھڑی جو ہے اللہ کی جو کریشن ہے اس کے اوپر غور و فکر کرتا ہے،
اور جب وہ غور و فکر کرتا ہے تو اس کا ایمان بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کی بڑائی اس کے دل کے اندر بیٹھتی ہے، اس کے دل کے اندر اللہ کی عظمت بیٹھنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ بھائی میں اپنے ایمان کو بڑھانا چاہتا ہوں، دیکھیں آپ ابھی عشاء کی نماز جماعت سے پڑھیں اور پھر تلاوت قرآن پاک کریں، اللہ کا ذکر کریں، پھر رات کو جو ہے وہ تہجد کے لیے اٹھیں، تہجد پڑھیں، پھر صبح فجر کے لیے اٹھیں، فجر کی نماز پڑھیں، پھر ذکر اذکار کریں، اور سارا دن اپنے آپ کو جو ہے اللہ کے ذکر کے ساتھ لگائیں، اپنے مصروفیات کے اندر بھی، اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ آپ اپنے دل کی کیفیت دیکھ لیں کہ ہماری دل کی کیفیت کیا ہوگی۔ اور اس کے برعکس اگر آپ جو ہے ہم کسی برائی کے اندر مبتلا ہو جائیں، ہم جو ہے نمازیں چھوڑ دیں، گناہ کرنا شروع کر دیں، اللہ کی نافرمانیاں کرنا شروع کر دیں، اور ایسی مجلسوں میں محفلوں میں جانا شروع کر دیں جہاں پہ اللہ یعنی ہو، اور جو ہے وہ اللہ سے دوری کی باتیں ہوں، ایسے کام ہوں جو گناہ کے کام ہوتے ہیں، تو اور کسی قسم کی کوئی عبادت نہ ہو، اور ہر قسم کی جو ہے بد نظری ہو، آنکھوں کا استعمال غلط، کانوں کا استعمال غلط، اور جو ہے ہماری سوچ غلط ہو جائے، گندی ہو جائے، آپ دیکھ لیں آپ کو ایسا لگے گا جیسے آپ بالکل مردہ ہو چکے ہیں۔ اس لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو انسان کے دل کے اوپر جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، اس طرح سے انسان کے دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، اور لوہے کا زنگ اترتا ہے کس سے؟ ریگ مال سے۔ آپ اس کو صاف کرتے ہیں اور آپ اس کو بھٹی میں ڈالتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب دلوں میں زنگ لگ جاتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ ثَقَالَةٌ وَثَقَالَةُ الْقُلُوبِ لِذِكْرِ اللَّهِ، کہ ہر چیز کے اوپر جو ہے کیا لگ جاتا ہے؟ زنگ لگ جاتا ہے، گندگی چڑھ جاتی ہے، اور دلوں کی گندگی کو دور کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہونے کی حالت میں، بیٹھے ہونے کی حالت میں، اور لیٹے ہونے کی ہر حالت کے اندر جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو صاف کر دیتا ہے، ان کے دلوں کے اندر اللہ اطمینان کو بھر دیتا ہے، بے چینی کو، اضطراب کو ختم کر دیتا ہے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔